الا انت سبحانک حضرت انی کنت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لیے جب آپ اپنے جاننے والے اپنے ماننے والے بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر فرعون کے حملے سے فرعون کے ظلم سے جب آپ ہجرت کر رہے تھے دوسرے شہر جانے کے لیے، تو بیچ میں جو سمندر حائل ہوا تھا اور اس سمندر پر جو آپ نے لاٹھی ماری اور پھر اللہ نے اس سمندر میں راستہ دے دیا اور اپنے تمام ماننے والے مومنین کو لے کر آپ باہر نکلے، وہ تاریخ کوئی اور نہیں تھی، وہ 10 محرم عاشوری کی۔ اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھوارے جب جال پھینکا اور جال پھینکنے کے بعد وہ مچھلی باہر آئی، جب آپ کے مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا اور اس سے حضرت یونس علیہ السلام جو باہر آئے تو وہ کوئی اور تاریخ نہیں تھی، 10 محرم عاشوری کی تاریخ تھی۔ اس طرح سے تمام انبیاء کرام کے جب آپ تاریخ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ 10 محرم کی اتنی فضیلت ہے، اور یہاں تک کہ اشارے ملتا ہے کہ اگر قیامت آئے گی تو قیامت کی بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بتائے گئے کہ وہ قیامت آئے گی بھی تو 10 محرم جمعہ کے دن ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمارے نزدیک عاشوری کی بڑی فضیلت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جمعہ بھی ہے، 10 محرم الحرام بھی ہے۔ لیکن اسی 10 محرم الحرام کو تاریخ کے باب نے ایک ایسا حصہ رقم کیا جسے پوری دنیا کی انسانیت مجروح ہو گئی۔ اب ذرا اس پر غور کریں، آج تھوڑا وقت زیادہ لگے گا لیکن تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹی میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے آپ نے کر دی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت علی کا مقام جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا آقا ہوں اس کا آقا علی بھی ہے۔ وہ علی جب 360 بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ این علی، کہاں ہو علی، آپ آ جاؤ، میرے پشت پر چڑھ جاؤ، میرے پشت پر سوار ہو کر بتوں کو توڑو۔ یہ بھی بڑی نفاست گفتگو، ذرا اہمیت سنیں حضرت علی کی۔ جب جنگ میں گئے اور جنگ میں جانے کے بعد فتح نہ ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع سے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، جس کے ہاتھ میں علم دوں گا، اللہ اس کے ذریعے سے فتح نصیب فرمائے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے کہ اس ایام میں میرے آنکھ آئی ہوئی تھی، آنکھ جیسے ہم لوگوں کو لال ہوتی نا، اس طرح سے آنکھ آئی ہوئی تھی، لیکن جب رات بھر تمام صحابہ کرام پریشان تھے اور بیتاب تھے کہ نہ جانے کل کن کی باری آئے گی، کسے یہ علم دیا جائے گا اور کسے یہ حکم سپہ سالار بنائے جائیں گے جن کے ذریعے سے خیبر فتح ہوگا۔ اور رات بھر سب بے چینی میں رہے کہ نہ جانے میرے پروانہ آ جائے، مجھے نام آ جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرے علی؟ جب کہا یا رسول اللہ حاضر ہیں، آپ کے ہاتھ میں فتح کیا گیا۔ تاریخ آپ پڑھے ہوں گے علماء کرام سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جسے کئی دن سے جنگ کرنے کے بعد وہ خیبر کی دیوار اور وہ دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، حضرت علی نے اس طرح سے اسے زور لگا کر اکھاڑا اور اکھاڑ کر اتنے تیز پھینکا کہ کئی ہاتھ دور پھینکے گئے، اور اس کے بعد 100 آدمی مل کر کے اسی خیبر کے دروازے کو اٹھانا چاہا تو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے حضرت امام حسن اور حسین دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ دونوں نواسے سے بے پناہ محبت فرماتے تھے،
یہاں تک کہ کتاب میں آیا کہ اگر گھر میں مسجد نبوی ہے، ایک طرف آپ کا حجرہ مبارک ہے، ایک طرف حضرت فاطمہ کے گھر ہے، اگر آواز سن لیتے تو رات کو بھی اٹھ کر چلے جاتے کہ فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تم اسے رونے مت دو، اگر حسین اور حسن روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے نواسے کو لے کر جانوں پر لے کر کبھی کاندھے پر لے کر سوتے تھے، فرشتے صحابہ فرماتے تھے ایک بار کاندھے پر لے کر نکلے، حضرت عمر فاروق نے دیکھا، کہا کیا بہترین سواری ہے، یعنی نبی کے کاندھے پر، پیغمبر کے کاندھے پر نواسے سوار ہے، کیا بہترین سواری ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے اے عمر تم سواری کو دیکھتے ہو، سوار تو دیکھو کتنا اچھا ہے، سوار تو دیکھو کتنا اچھا ہے، ذرا اور قریب آئیے۔ آپ مسجد نبی میں مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے تھے، گھر سے نکلے اور راستے سے ہوتے ہوئے آ گئے اور پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہو گئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ میرا نواسا حسین میرے گردن پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدے کو طول دے دی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے جا رہے کہ اگر میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا تو کہیں میرا نواسا گر نہ جائے اور اسے چوٹ نہ آ جائے، تو آپ نے سجدے کو طول دے دی، رب کی بارگاہ میں سجدے کو بڑھا دیا کہ میرا نواسا سر پہ گردن پر سوار ہے، اور 72 آپ نے تسبیح پڑھی۔ پھر حضرت حسین جب اتر گئے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یہ بات جب حضرت فاطمہ کو خبر ملی، کہا بیٹا ایسا نہیں کرتے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ کیوں سوار ہو گئے؟ زبان حال سے حسین نے، حضرت امام علی مقام نے جواب دیا ہے میری ماں، آج میرے نانا جان نے میری وجہ سے اپنے سجدے کو طول دیا ہے، اور اپنے سجدے کو طول دے کر 72 بار تسبیحیں پڑھی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے 70 اپنے فرزندان کو قربان کروں۔ ذرا غور فرمائیے کہ وہ امام حسین جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیے ہوئے، ایک طرف اپنا بیٹا حضرت ابراہیم کو اور ایک طرف اپنے نواسے حضرت امام حسین کو لیے، اتنے درمیان وہ فرشتے حاضر ہو گئے، ملک الموت آ گئے کہ آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ آپ ان دونوں سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اللہ کو پیار ہے، ایک اللہ کو پیارا ہے، آپ پسند فرمائیں کہ کسے دینا چاہتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ ایک نظر میں اپنے بیٹے جو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جو میرے ہے، میں اسے دیکھا، ایک جھلک میں اپنے حسین کو دیکھا، میں اپنے نواسے کو دیکھا، دل نے فیصلہ کیا اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری بیٹی بھی روئے گی، میرے داماد علی کو بھی تکلیف ہوگا، اور اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی۔ رب کے حکم میں کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ہدیہ کرتا ہوں اور اس کے توسل سے حسین کو بچاتا ہوں۔ وہ حسین اور حسن کے بارے میں حدیث موجود ہے، آپ بخاری اور مسلم کھولیں، الحسین منی انا من الحسین، آقا فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، الحسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ آخر حسین سے آپ کیسے ہیں؟ یہ بات بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ کیسے میں ہوں، اس لیے کہ میرا دین حسین سے ہے، اسی میرے دین کی حفاظت حسین نے کی ہے، میرے دین کی شریعت کی پاسداری حسین نے کی ہے، اپنے سر کو دے دیا لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہ ڈالا۔ ذرا غور فرمایا، وہ حسین کے بچپن کا یہ علم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی محبت کرنا۔ جب آپ بے پناہ محبت فرما رہے تھے، آپ خواب سوئے، آپ کو خواب میں دکھایا، وہ جگہ دکھایا کہ ایک دن ایسا آئے گا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے دین کے کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیاوی جاہ و جلال اور حسمت کے لیے آپ کے نواسے کو قتل کر دیں گے، اور وہاں کی مٹی پیش کی، آپ پریشان حال اٹھے، آپ کو گرد غبار آیا، آپ پریشان تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت ام سعد اور دیگر لوگوں کا ذکر آیا کہ وہ حاضر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ مٹی لایا ہوں
یہ کرب و بلا کی مٹی ہے، ایک روز ایسا آئے گا جس روز میرے نواسے حضرت امام حسین ابن علی شہید ہوں گے، اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی، اسے رکھا گیا۔ وہ امام حسین سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی تربیت ہوئی حضور کے آغوش میں، حضور نے آپ کی تربیت کی۔ اب وہ رفتہ رفتہ ایک زمانہ آتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق بنے، حضرت عثمان غنی بنے، حضرت علی بنے، حضرت امام حسن بنے۔ حضرت امام حسن نے اپنے حصے کے خلافت کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ جو جدید کے باپ ہیں انہیں بلا کر آپ نے خلافت سپرد کر، آپ چلائیے، میں نہیں چلاتا، آپ چلائیے۔ اب ایک زمانہ آیا کہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہیں، آپ کے بیٹے یزید بن معاویہ جب بڑا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے خلیفہ منتخب کر دیں، اپنے آپ کا ہم نشین جانشین بن جائے، اسے آپ خلافت دے دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ لوگوں سے مشورہ کیا، معلوم ہوا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہیں، تو حضرت امیر معاویہ جب انتقال فرما رہے تھے تو یزید سے کہا کہ تمہیں میں خلافت دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ اس وقت عرب ممالک میں اہل حجاز میں 3 شخص ایسے ہیں، اگر وہ 3 شخص تجھے تسلیم کر لیں تو تم امیر المومنین ہو،